الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عوام کے درمیان مشہور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں اسراء اور معراج کا واقعہ رجب المرجب میں پیش آیا تھا. اور بعض لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے 27ویں رجب کو ایک تہوار کے طور پر اور ایک جشن کے طور پر مناتے ہیں. تو اسی معراج اور اسراء کے واقعے کے تعلق سے آج کچھ عرض کرنا ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا تھا. اس سلسلے میں کوئی یقینی اور حتمی اور قطعی تاریخ متعین نہیں ہے. نہ سال متعین ہے کہ کب یہ واقعہ پیش آیا تھا، ہجرت سے کتنے سال پہلے پیش آیا تھا، نبوت ملنے کے کتنے سال بعد پیش آیا تھا، اور نہ مہینہ متعین ہے کہ وہ کون سا مہینہ تھا جس مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. ربیع الاول کا مہینہ تھا، شوال المکرم کا مہینہ تھا، رجب کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ تھا. یہ مختلف اندازے لگائے گئے ہیں لیکن کوئی بھی بات حتمی اور یقینی نہیں. پھر مہینے کی تاریخ کون سی تھی یہ بھی معلوم نہیں ہے، اور وہ کون سا دن تھا، کون سی رات تھی، یہ بھی سیرت میں قطعی طور پر متعین نہیں ہے. تو واقعہ ضرور پیش آیا تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بہت بڑا اعزاز تھا، آپ کے لیے شرف تھا. اور اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام کی سیادت اور سرداری میسر آئی. یہ سب حقیقت ہے، مسلم ہے، لیکن اس کے باوجود تاریخ متعین نہیں ہے. اور تاریخ یا دن یا سال یا مہینہ متعین نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کا اس سے کوئی خاص حکم متعلق نہیں ہے کہ تمہیں اس مہینے میں یہ کرنا ہے، مہینے کی فلاں تاریخ کو یہ کرنا ہے، فلاں دن کو یا فلاں رات کو یہ مخصوص عمل کرنا ہے. تو شریعت کا کوئی بھی عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت اور حضرات صحابہ کا کوئی بھی طریقہ اس تعلق سے
نہیں ہے، ورنہ جس مہینے کے ساتھ، جس تاریخ کے ساتھ، جس دن کے ساتھ شریعت کا کوئی حکم متعلق ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص سنت ہوتی ہے، حضرات صحابہ کا کوئی عمل ہوتا ہے، تو پھر وہ مہینہ، وہ تاریخ اور دن متعین ہو جاتی ہے۔ وہاں اختلاف باقی نہیں رہتا کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا، فلاں مہینہ رہا ہوگا، فلاں تاریخ رہی ہوگی، فلاں دن رہا ہوگا۔ مثال کے طور پر روزے، رمضان کے روزے، تو رمضان کے ساتھ روزوں کا فریضہ شریعت کا ایک خاص حکم متعلق ہے، تو متعلق ہے تو یہ اب متعین ہے کہ وہ سال کا کون سا مہینہ ہوتا ہے۔ عید ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، وہاں شریعت کے خاص احکام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص سنتیں ہیں، تو وہ دن اور مہینہ متعین ہے، وہاں کوئی اختلاف نہیں ہے اور کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ عید الفطر کا دن کون سا دن ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن کون سا دن ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب شریعت کا، سنت کا، سلف کا، صحابہ کا کسی زمانے کے ساتھ کوئی خاص عمل ہوتا ہے، کوئی خاص سنت ہوتی ہے، شریعت کی کوئی خاص ہدایت ہوتی ہے، تو عمل کے نتیجے میں وہ مہینہ، وہ دن اور وہ وقت متعین ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں مسلمانوں کے درمیان اور اس دین کے عمل پیرا ہونے والوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ تو یہاں کوئی حکم متعلق نہیں تھا، تو اس لیے اس کی تاریخ بھی محفوظ نہیں رہی، لہذا اگر کوئی شخص کسی خاص مہینے کو، کسی خاص دن کو، کسی خاص تاریخ کو یہ سمجھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوئی تھی اور اسراء والا واقعہ پیش آیا تھا، لہذا اس رات کو، اس تاریخ کو، اس دن کو ہمیں بطور جشن کے منانا چاہیے، تو یہ غلط ہے، سنت کے خلاف عمل ہے، یہ بدعت میں داخل ہے جو گمراہی کا ایک عنوان ہے۔ اور فی نفسی جشن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا انعام مل رہا ہو، بہت بڑا اعزاز حاصل ہو رہا ہو تو جشن منایا جائے۔ یہ دیگر قوموں کے یہاں، دوسرے مذاہب میں تو جشن کا تصور ہے، لیکن اسلام میں انعام کے ملنے پر کوئی جشن کا تصور نہیں ہے۔ وہاں خواہ کی اچھل کود نہیں ہے، وہاں رنگیلیاں نہیں ہیں، وہاں گانے بجانے نہیں ہیں، وہاں عیاشیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا اگر کوئی انعام نصیب ہو، اللہ کی طرف سے کوئی اعزاز اور کوئی شرف حاصل ہو، چاہے فرد کا حاصل ہو، چاہے سوسائٹی اور معاشرے اور جماعت کو حاصل ہو، تو وہاں شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ سجدے شکر بجا لائے، اللہ کے سامنے جھک جائے اور اپنے طور پر اپنی عبدیت کا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تو تصور ہے اور یہ حکم ہے، یہ مطلوب ہے، لیکن اس سے زیادہ کوئی جشن جو عام قوموں کے یہاں پایا جاتا ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ دوسری بات کہ معراج یا اسراء، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں اور ایک رات کی بھی چند گھڑیوں میں مسجد حرام سے بیت المقدس لے جایا گیا،
اور پھر بیت المقدس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے مختلف طبقات کی سیر کرائی گئی، بہت سے انبیاء سے ملایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بہت سے مناظر دیکھے، دوزخ کے بہت سے مناظر دیکھے، جو انعام قیامت کے بعد اور آخرت میں ملنے والے ہیں، جو عذاب اور خطرناک ہولناک واقعات بعض لوگوں کے حق میں پیش آنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی صورت مثالیہ دکھائی گئی، اور یہ سب کچھ فقط ایک رات میں ہو گیا، اور ایک رات کی چند گھڑیوں میں ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعے کو پیش آنے والے اس واقعے کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والا عمل، یعنی وہ کام جو مجھ سے نہ ہو سکے، وہ کام جو آپ نہ کر سکے، نہ کوئی پرسنلی کر سکے، نہ پوری سوسائٹی مل کر کر سکے، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر جس کام کو انجام نہ دے سکے، سب عاجز ہوں، سب ہاتھ کھڑے کر دیں کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا، ایسا کام، ایسا عمل، اس کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ وہ کام کہ جس نے ساری دنیا کو عاجز کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو سواریاں تھیں اور سفر کرنے کا جو طریقہ تھا، تو اس زمانے کے سفر کے اعتبار سے مسجد حرام سے بیت المقدس 1 مہینہ جانے میں لگتا تھا اور 1 مہینہ آنے میں لگتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا لمبا سفر آمد و رفت کا 1 رات میں اور 1 رات کی چند گھڑیوں میں آپ کو طے کرایا گیا۔ اور پھر آسمانوں کی سیر کرنا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور انبیاء جو برسوں پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وفات ہو چکے ہیں، ان سے ملاقات کرنا۔ ظاہر ہے کہ یہ تو آج بھی کسی کے بس کی بات نہیں۔ آج بھی کوئی فرد، کوئی جماعت، بلکہ آج کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اور سائنس کی جو ریسرچ ہے، ان کے پاس بھی ایسے کوئی وسائل نہیں ہیں، ایسے آلات نہیں ہیں، ایسی مشینریاں ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی ہیں کہ کوئی شخص آسمانوں کی سیر کر لے، بلکہ اب تک سائنسداں تو یہ کہتے ہیں کہ آسمان کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکے۔ لیکن اہل علم کو معلوم ہونا چاہیے کہ عدم علم وہ عدم وجود کو مستلزم نہیں۔ کوئی چیز آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ موجود ہی نہیں۔ آپ ابھی تک وہاں نہیں پہنچ سکے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ آپ تو ابھی آسمان کے بہت نیچے جو سیارے ہیں، مختلف ستارے ہیں، اس کو بھی شمار نہیں کر سکے۔ اس کی بھی مکمل ریسرچ اور سائنس کے پاس ابھی تک نہیں ہے۔ خلائی جہاز تو بھیجے گئے لیکن وہ بھی اپنے مشن میں مکمل کامیاب نہیں ہوئے۔ ابھی تو بہت نیچے تک بھی سائنس کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی، تو آسمان تو بہت اوپر ہے۔ وہاں تک تو آج بھی اس جدید دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے یہ آج بھی معجزہ ہے۔ البتہ ہم طلباء کو ایک بات معلوم ہونا چاہیے، ایک علمی بات، وہ یہ کہ یہ معجزے کا جو لفظ ہے اور یہ جو اصطلاح ہے، یہ متاخرین متکلمین کی اصطلاح ہے کہ وہ اس طرح کے نبی کے ہاتھ سے صادر ہونے والے فعل کو معجزہ کہتے ہیں، ورنہ قرآن کی زبان میں اس کو آیت کہتے ہیں، قرآن کی زبان میں اس کو برہان کہتے ہیں۔
یا سلف متقدمین اس کے لیے دلیل کا لفظ استعمال کرتے تھے یا علامت کا لفظ استعمال کرتے. دلائل النبوہ، دلائل النبوہ کے نام سے آپ کو کتابیں ملیں گی. علامات نبوت، تو علامات نبوت کے عنوان سے اہل سیر اللہ کے رسول کے معجزات کو بیان کرتے ہیں. تو یہ ایک علمی چیز ہے کہ معجزہ یہ بعد کی ایجاد، یعنی یہ بعد کی اصطلاح ہے، اور خاص طور پر متکلمین نے اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے، ورنہ متقدمین کے یہاں یہ اصطلاح نہیں ملتی. بہت سی مرتبہ جو لوگ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو وہ معجزات کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں ہوائی جہاز تو تھا نہیں کہ جو چند منٹ میں برسوں کی یعنی سالوں کی مسافت، مہینوں کی یا دنوں کی مسافت طے کرا دے. تو اللہ کے رسول مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیسے چلے گئے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اصل میں معجزہ یا آیت یا برہان یا نبوت کی دلیل یا نبوت کی علامت کے قبیل سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ عادت کے خلاف ہوتی ہیں. اسی لیے اس کو کہتے ہیں خوارق عادت، یعنی عادتاً جو کام ہو رہا ہے اس عادت کے خلاف جو کام ہو جائے تو اس کو خلاف عادت، خارق عادت کہا جاتا ہے. لیکن جو عمل خارق عادت اور خلاف عادت ہو تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے ہیں کہ فی نفسی ہی وہ ناممکن ہے، وہ ممتنع ہے، وہ محال ہے. ایسا نہیں ہوتا. یعنی کائنات کا جو نظام روز مرہ کے حساب سے چل رہا ہے کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کا ایک نظام طے کر دیا کہ مثلا دن ہوگا تو سورج نکلے گا، رات آئے گی تو سورج غروب ہو جائے گا، روشنی اس وقت ہوگی جبکہ سورج طلوع ہوگا، اور سورج اگر غروب ہو جائے گا یا بادلوں میں چھپ جائے گا تو نسبتاً تاریکی اور ظلمت چھا جائے گی. بارش کا موسم ہوتا ہے تو بارش آتی ہے، گرمی کا موسم ہوتا ہے تو گرمی ہوتی ہے، ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے تو ٹھنڈی ہوتی ہے. تو یہ ہے ایک عادت کا نظام، طبعی نظام، نیچرل نظام جس کو غیر اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں. تو یہ ایک نیچر کے مطابق اور فطرت کے مطابق اور اللہ کے دیے ہوئے کائنات کو دیے ہوئے نظام کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب اس کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو وہ ہے معجزہ، وہ ہے دلیل نبوت. تو اس کے خلاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ ہو سکتا. اس میں کیا آپ کے پاس کون سی ایسی عقلی یا سائنسی لوجک ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سورج جو دن میں طلوع ہو رہا ہے یہ رات میں طلوع نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے تو اس کے برعکس تو ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ عادت کے خلاف ہوتا نہیں ہے اور نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یا نہیں یہ ہے گفتگو. تو ظاہر ہے کہ نہ ہو سکنے پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. اور یہ دراصل انکار وہ کرتا ہے جو خدا کو نہ مانتا ہو یا اللہ کو تو مانتا ہے لیکن جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتا، تو وہ انکار کرے گا. اللہ کو ماننے والے کا یہ اعتقاد ہے کہ پوری کائنات اللہ نے پیدا کی ہے اور اسی نے کائنات کو یہ نظام دیا ہے. لہذا وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نظام دینے کے بعد اب وہ بیکار ہو گیا، اس نظام میں وہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا.
ظاہر ہے کہ وہ تبدیلی کرنے پر قادر ہے۔ مدرسے کے ناظم نے، مدرسے کے منتظم نے مثال کے طور پر سال کا ایک شیڈیول بنا دیا، تو کیا اب اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی حکمت کی وجہ سے اس شیڈیول میں وہ تبدیلی کر دے کہ اگر روزانہ ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز اگر 1:15 بجے ہوتی ہے، 1:30 کو ہوتی ہے، تو وہ یہ طے کر دے کہ یہ جمعہ 1 بجے نماز ہوگی؟ کیا وہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، کیونکہ اسی کا دیا ہوا نظام ہے، تو وہ حکمت مصلحت کی بنیاد پر اس نظام میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے کائنات کو یہ نظام دیا ہے، لیکن نظام دینے کے بعد وہ عاجز نہیں ہو گیا کہ وہ اس نظام میں تبدیلی نہیں کر سکتا، لہذا وہ عادت کے خلاف اس چلتے ہوئے نظام میں تبدیلی کر دے اور اس کا ظہور کسی نبی کے توسط سے ہو جائے، تو اسی کا نام ہے معجزہ، اسی کا نام ہے آیت نبوت، دلیل نبوت، علامت نبوت، تو یہ ہے معجزہ۔ ہاں، اگر جو اللہ ہی کو نہیں مانتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ سب کچھ یکایک ہو گیا، ویسے ہی دھماکہ ہوا اور ہو گیا، یا وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ نے کائنات کو پیدا تو کیا لیکن پیدا کرنے کے بعد وہ بالکل معطل ہو گیا، اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، جیسے کہ کوئی انجینئر اور کوئی میکینک کسی مشینری کو بنائیں اور ایک مخصوص پارٹ کے ساتھ اور مخصوص طریقے پر اس کی چلنے کی کیفیت وہ متعین کرے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ مشین کو بنانے کے بعد وہ خود عاجز ہوتا، اس کے خلاف وہ مشین کو نہیں چلا سکتا۔ پنکھے اگر یوں چلتے ہیں تو کوئی بھی کوئی بھی الیکٹرانک کا ماہر وہ چاہے کہ پنکھا یوں چلا دے تو کہا کہ ابھی عاجز ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ ایسا نہیں ہے، تو جو یہ مانتا ہو اللہ کو کہ اس نے ایک نظام دے دیا ہے اور نظام دینے کے بعد وہ خود معطل ہو گیا، بیکار ہو گیا، وہ اس نظام میں تبدیلی نہیں کر سکتا، تو ایسے لوگ ہیں جو معجزے کا انکار کرتے ہیں، اور جو صراحتاً انکار نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو مسلمان بھی رہنا ہے، ان کو یہ بتلانا ہے کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، تو پھر وہ معجزات کی ایسی توجیہ کرتے ہیں کہ پھر وہ معجزہ نہیں رہتا، پھر وہ ایک معمول کی چیز ہو جاتی ہے، وہ عادت کے موافق کام ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم طلب علم کو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ معجزے کی حقیقت کیا ہے، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں تو ان کے انکار کی بنیاد کیا ہے، اور یہ انکار کرنا کیوں صحیح نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے تعلق سے جو تیسری بات مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اس واقعے میں پیغام کیا ہے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے، موجودہ دور کے لیے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ یہ واقعہ کب پیش آیا اس میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر جو بات کہی گئی ہے اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ اسراء اور معراج کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ظاہری اسباب کے اعتبار سے بالکل الگ تھلگ کر دیے گئے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جنہوں نے اللہ کے رسول کا بہت ساتھ دیا، ہر اعتبار سے ساتھ دیا۔ تو ظاہری اسباب کے اعتبار سے حضرت خدیجہ اس دنیا میں اللہ کے رسول کا ایک بہت بڑا سہارا تھی، آپ کے لیے ڈھارس بنی ہوئی تھی کہ ہے کوئی تسلی دینے والا، ہے کوئی کفایت کرنے والا، کفالت کرنے والا۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور جناب ابو طالب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ان کو مکہ میں ایک بڑا مقام حاصل تھا، وہ ایک مقبول اور وجاہت والی شخصیت تھی،
ان کی بات مانی جاتی تھی، ان کا اکرام کیا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کا بھی بہت بڑا سپورٹ تھا، لیکن یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب کہ ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور آپ کی قوم تو پہلے ہی آپ کو دھتکار چکی تھی، آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے کہ بنو سعد سے میرا ددھیالی رشتہ ہے، تو وہ لوگ کہیں میری بات کو سنیں اور مجھے میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن طائف کے واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، ظاہر ہے کہ ایک مومن کی زبان اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے، اس کی ہمت نہیں کہ وہ اس واقعے کو بیان کرے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے لیے دنیا میں کیا سہارا باقی رہ گیا، حتیٰ کہ طائف سے جب آپ واپس لوٹ کر آئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ اس زمانے کے اعتبار سے مکہ کے کسی سردار کی پناہ لینا ضروری تھا۔ حتیٰ کہ مطعم ابن عدی ایک کافر آگے بڑھا اور اس نے آپ کو پناہ دی اور مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ تو یہ وہ زمانہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اور اسراء پر بلایا گیا تھا۔ گویا اللہ نے یہ بتلایا کہ دنیا اگرچہ آپ سے بیگانہ ہو چکی ہو اور کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو اور بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اور وہ مقام، وہ وطن جو آپ کا وطن ہے، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، جہاں آپ کا بچپن گزرا ہے، وہ خاندان جس خاندان کو آپ جیسے عظیم شخصیت کے وجود پر ناز تھا، آج وہ خاندان بھی آپ کو دھکے مار کر نکال رہا ہے اور دنیا میں آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ لیکن محمد، یاد رکھیے، دل کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا، آسمان اور زمین کا مالک اور اس کا رب آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کو فقط دنیا کی بادشاہت نہیں بلکہ آسمانوں کی بادشاہت حاصل ہو رہی ہے، اور آپ انسانوں کے نہیں بلکہ ملائکہ کے سردار بنائے جا رہے ہیں۔ اور آج تک اس سرزمین پر جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، سب کی سیادت آپ کے حوالے کی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کو کے لیے یہ تسلی کا سامان تھا، اور اللہ کے رسول کو اس پس منظر میں یہ اعزاز دیا گیا۔ لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کو یہ کیوں اعزاز ملا؟ اعزاز ملا تھا اس بنیاد پر کہ دنیا چاہے جو کچھ بھی کہہ رہی ہو، اور دنیا چاہے جیسا سلوک کیوں نہ کر رہی ہو، اور کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن مجھے اپنے موقف پر جمے رہنا ہے، ایک انچ میں اپنے موقف سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو حق پر جو استقامت اختیار آپ نے فرمائی تھی، اور آپ نے جو صبر کا تہیہ کر لیا تھا، اور اللہ کی ذات کے ساتھ جو تعلق اور محبت آپ کے دل میں پیوست ہو چکی تھی، یعنی یہ وہ جو بنیادی صفات ہیں جن صفات کی بنیاد پر اللہ کے رسول کو یہ علو اور بلندی، یہ شرف و اعزاز حاصل ہوا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول میں اللہ کے رسول کی ذات میں، اللہ کے رسول کے واقعات کے ساتھ پیش آنے والی واقعات میں ہمارے لیے سبق۔ تو آج امت مسلمہ کے لیے سبق یہی ہے کہ اگر مسلمانوں کو ایک طرف کیا جا رہا، ان کو دیوار سے لگایا جا رہا، ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی، ہر میدان سے ان کو دھتکارا جا رہا، ان کا کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی کوئی حمایت کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی طرف منسوب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کھڑا ہونا تو دور کی بات۔ لیکن مسلمانوں، سن لو کہ اگر تم نے محمد والے وہ اوصاف اختیار کیے جو اس وقت محمد نے اختیار کیے تھے،
اور وہ ہے صبر و استقامت کا سبق۔ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور غیر متزلزل اللہ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ تم جمے رہے ایمان پر، تم جمے رہے اسلام پر، اور تم جمے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، اور اللہ کی طرف سے عبدیت کے جو فرائض تمہارے ذمے ہیں ان فرائض کو ادا کرتے رہے، تو چاہے ظاہر اسباب میں یہ نظر آ رہا ہو کہ اب چند سالوں کے بعد مسلمان نام کی قوم ختم ہو جائے گی، لیکن یاد رکھو ان کی سازشیں خود ان کے اوپر پلٹیں گی، اور اگر وجود رہے گا تو تمہارا وجود رہے گا، اور نام رہے گا تو اللہ کا اور اللہ کے نام لینے والوں کا نام رہے گا۔ تو یہ وہ عظیم سبق ہے جو واقعہ معراج سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہی سبق اگر ہم اس واقعے سے اس موقع پر یاد کر لیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں تو یہ بہت کامیابی کی دلیل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ کے رسول کو مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا اور پھر وہاں سے اللہ کے رسول کو سیر کرائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں اشارہ ہے کہ یہ دو قبلے رہے ہیں، تو اب دونوں قبلوں کی تولیت آپ کے حوالے کی جا رہی ہے، لہذا مسجد حرام اگر امت مسلمہ کا حق ہے، ان کے ساتھ حق وابستہ ہے، تو مسجد اقصیٰ سے بھی فقط مذہبی طور پر تو صحیح، مذہبی طور پر تو ہے ہی، لیکن تاریخی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، دنیا کے قوانین کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اگر مسجد اقصیٰ سے کسی کا حق وابستہ ہے تو وہ امت مسلمہ کا حق وابستہ ہے، وہ یہود کا، اسرائیل کا اس سے حق وابستہ نہیں۔ اور دوستو وہاں آج کل کیا ہو رہا ہے ہم سب کو کسی نہ کسی درجے میں معلوم ہے۔ آج ہم یہاں بہت آرام سے پنکھوں کے نیچے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں صبح شام کھانا مل رہا ہے، ہمارے پاس رہنے کے لیے بہترین کمرے ہیں، بستر ہیں، لیکن یقین جانیے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کیچڑ میں سو رہے ہیں، ان کے لیے کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں، بچے لائن میں لگتے ہیں لیکن وہ پہنچتے ہیں وہاں کھانا جہاں تقسیم ہو رہا ہے تو کھانا ختم ہو چکا ہوتا ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، لیکن سب سے بڑی بات وہ ہے جو ہمیں سبق حاصل کرنے کی ہے، وہ یہ کہ ان حالات میں بھی وہ ان کی زبان پر کیا شکایت نہیں ہے، ان کی زبان پر ہے الحمدللہ، ان کی زبان پر الحمدللہ۔ ایک بچہ جو دیر تک لائن میں لگا ہوا تھا، نمبر جب اس کا آیا تو وہاں پہنچنے کے بعد کھانا ختم ہو چکا تھا، تو وہ خالی برتن لے کر جا رہا، لیکن رو نہیں رہا، شکایت نہیں کر رہا، ہنستا ہوا جا رہا اور کہہ رہا ہے کہ وہ ففوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یعنی ایک چھوٹا سا بچہ، کتنا مضبوط اس کا ایمان۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ الا ان الایمان حین یقع الفتن فی عسقلان، کہ فتنوں کے زمانے میں ایمان اگر ہوگا تو وہ فلسطین میں ہوگا، وہ عسقلان میں ہوگا، وہ غزہ میں ہوگا۔ تو وہ والا ایمان دوستو آج ہمیں حاصل کرنے کی اور اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ والا ایمان جب تک ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے اور اپنی نسلوں میں منتقل نہیں کریں گے، یہ ایمان نہ باقی رہے گا اور نہ یہ والے ایمان کے ساتھ، جس والے ایمان کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، اللہ کی کوئی مدد آ سکتی۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کما حقہ واقفیت کے ساتھ اس کا کامل اتباع نصیب فرمائے، اور اس سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق منصوبہ بندی کے ساتھ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔